الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتجوزها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین گرامی، توحید کے پرستاروں اور شمع رسالت کے پروانوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت کریمہ اور چند احادیث مبارکہ کی تلاوت کر کے سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما قبل جمعہ میں نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن کیا وہ نماز ہماری نماز ہو رہی ہے یا نماز نہیں ہو رہی ہے؟ ہمیں آج یہ سوچنا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کے اعمال کی جو جزا ہے اور سزا ہے وہ نیتوں کے اوپر موقوف ہے۔ یعنی انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ میں اسی طرح کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کے ساتھ میں اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ نماز تو ہم پڑھ لے رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے نماز کے اندر اخلاص ہے؟ کیا ہمارے نماز کے اندر للہیت ہے؟ کیا نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے نماز کے اندر تعدیل ارکان ہے؟
کیونکہ نماز کے اندر تعدیل ارکان جو ہے وہ واجب ہے، اور واجب جب نماز کے اندر ترک ہو جاتا ہے تو پھر سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور اگر وہ بندہ سجدہ سہو نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیوں لاکھوں مرتبہ ویسی نمازیں پڑھ لے، ان کی نماز اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے اور وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تعدیل ارکان کیا ہے؟ یعنی رکوع کو رکوع کے طریقہ سے کرنا چاہیے، سجدہ کو سجدہ کے طریقہ سے کرنا چاہیے، ایک بگولا کے طریقے سے صرف چونچ مار کے اور ہٹ جانا اس کو نماز نہیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض حضرات نماز پڑھتے ہیں، ہم ابھی ایک ہی رکعت میں ہوتے ہیں، ان کی 3 رکعتیں مکمل ہو جاتی ہیں، جبکہ ہر بندہ کے ایک مزاج میں ہے، جب انفرادی نماز پڑھتا ہے، تنہائی نماز پڑھتا ہے تو وہ سب چھوٹے چھوٹے صورتیں ملا کر کے پڑھتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ غیر عالم ہو، چاہے وہ وقت کا مفتی ہو، چاہے وہ وقت کا جاہل ہو۔ اگر انفرادی نماز پڑھتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ملاتا ہے۔ ادھر ہم ابھی ایک ہی رکعت میں ہیں اور آپ تیسری رکعت میں پہنچ گئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس انداز میں نماز کو ادا کیا؟ آپ نے ابھی سجدہ کو سجدہ کے طریقے سے ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول آتے ہیں اور جا کر کے وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں آ جاؤ، آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جا کے نماز پڑھو، دوبارہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی رسول پھر آتے ہیں، پھر نیت باندھتے ہیں، نیت باندھنے کے بعد جو ہے پھر وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی جو ہے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن جو ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، گویا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھا۔ پھر وہ اللہ کا بندہ آتا ہے اور وہ نیت باندھ لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز مکمل کرنے کے بعد جو ہے پھر اللہ کے نبی کے بارگاہ میں جاتے ہیں، پھر سلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے صحابی رسول تم جا کے نماز پڑھو، تم نے گویا کہ نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے وہ صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو پڑھ رہا ہوں۔ کہا نہیں، تمہاری نماز نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ تم نماز کو نماز کے طریقہ سے تم نہیں پڑھ رہے ہو، نماز اس انداز میں پڑھو جیسا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت تمہارے اوپر طاری نہ ہو تو ایسی نماز پڑھو کہ نہیں، تم اگر خدا کو دیکھ پا رہے ہو تو کم سے کم خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس انداز میں نماز کو پڑھو۔ آج ہمیں نماز کے طور و طریقہ معلوم نہیں، میں نماز کا آج موضوع لے کے بیان نہیں کرنا، بلکہ آپ حضرات کے سامنے وہی نیتوں کے سلسلہ میں اخلاص اور للہیت کے بارے میں مجھے باتیں کرنی ہے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی سلامت رہی تو اگلے ہفتہ جو ہے، اگلے جمعہ میں جو ہے میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تفصیل سے میری باتیں ہوں گی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں کالی کملی والے نے اس مبارک نماز کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لے کر کے آیا۔ جب زکوٰۃ کو جو ہے اللہ کو فرض فرمانا تھا، اللہ نے اس کو فرش کے اوپر فرض فرمایا۔ جب اس کو جو ہے حج کو فرض فرمانا تھا، اس کو جو ہے فرش پہ جو ہے کیا کہتے ہیں فرض فرمایا۔ اور اللہ کے جو ہے بہت سارے احکامات ہیں، اللہ کے بہت سارے احکامات ہیں، ان احکامات کو فرض فرمانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکام کو جو ہے فرش کے اوپر جو ہے فرض فرمایا۔ لیکن جب یہ مبارک نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر، اپنے پاک محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے عرش کے اوپر اس کو فرض فرمایا۔ اتنی قیمتی نماز ہے، لیکن آج ہم لوگ نماز کو نماز کے انداز میں نہیں رکھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، توحید کے پرستاروں، شمع رسالت کے پروانوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے ایک معمول ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اچھے اور برے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے اوپر مقرر فرما دیا ہے، فرشتوں کو ہمارے اوپر مقرر فرما دیا ہے، اور فرشتوں کو تعین کر دیا ہے کہ اگر ہمارا بندہ اگر کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، توجہ دیجئے گا، آج ہمارے جماعت کے ساتھی لوگ آپ کے پاس جاتے ہیں، 5-10 منٹ سمجھاتے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی جو ہے ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ مسجدیں آج ہماری ویران نظر آ رہی ہیں، ہمیں کم آبادی میں رہنے والے لوگ، اگر ہم اس مسجد کے فکر نہیں کریں گے، کوئی آسمان سے فرشتہ نہیں اترے گا۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جو ہے اس مسجد کے سلسلے میں بھی آپ سے سوال و جواب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما کے رکھا ہے، فرشتوں سے کہا رکھا ہے کہ اور اس بات کو تم نوٹ کر لو کہ روئے زمین کے اوپر اگر ہمارا بندہ کوئی بھی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ایک نیکی لکھ لینا، ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ لینا۔ اگر وہ جو ہے کسی بنا پہ وہ نیکی نہیں کر پاتا ہے تو بھی اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ لینا، لیکن اگر وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے پھر بعد میں جا کے وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے 10 سے لے کر کے 700 گناہ تک کا جو ہے زیادہ ان کا جو ہے نام اعمال میں ثواب اور نیکی لکھ لینا، اگر وہ نیکی کا ارادہ کیا اور وہ کر لیتا ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، اللہ دیکھو اپنے بندوں پہ کتنا احسان فرماتا ہے کہ اگر ہم اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے، اور اگر ہم اس کام کو کر گزرتے ہیں تو 10 سے لے کر کے 700 تک، اور روایت کے اندر آتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ تک جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اگر وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے نام سے ایک لکھو، ایک گناہ جو ہے اس کے نام سے لکھو، ایک گناہ اس کے نام سے لکھو۔ لیکن اگر وہ گناہ کا ارادہ تو کیا لیکن وہ گناہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ لو، اس لیے کہ انہوں نے گناہ کا تو ارادہ کیا تھا لیکن گناہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کو اللہ کی جو خوف یاد آ گیا، اللہ کا ڈر ان کے سامنے آ گیا، انہوں نے میرے ڈر سے اس کام کو چھوڑ دیا، انہوں نے میرے خوف سے جو ہے اس گناہ کو انجام نہیں دیا، لہذا اس کے بدلہ میں بھی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ لو۔ اللہ اتنا بڑا احسان فرماتا ہے، اتنا بڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالی احسان فرماتا ہے اس روئے زمین کے اوپر جو ہے جس نے بھی خالص اور للہیت کے ساتھ میں کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے اور اس کام کو جو ہے زندہ جاوید بنا دیا، اس کام کو زندہ جاوید بنا دیا۔ کسی موقع پر، کسی جنگ کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جہاد کے میدان میں ایک کافر کے سینے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، اور ایک کافر کے سینے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، چڑھنے کے بعد جو ہے اب اس کو مار ڈالیں، تب اس کو مار ڈالیں، لیکن وہ منحوس کافر جو ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنے دل کے جو ہے بھڑاس کو مٹانے کے لیے، اپنی دشمنی کو اور اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کے اوپر تھوک دیا۔ جیسے ہی وہ یہودی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے انور کے اوپر تھوکتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے سینے کے اوپر سے اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جا تو آزاد ہے، اب میں تجھے نہیں ماروں گا۔ وہ یہودی پریشان ہو جاتا ہے، وہ یہودی کافی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں علی المرتضیٰ تم نے میرے سینے کے اوپر چڑھا ہوا تھا،
تم نے ننگی تلوار ہاتھ میں لیا ہوا تھا، تم مجھے مار سکتے تھے، تم مجھے ہلاک کر سکتے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے تیرے چہرے کے اوپر تھوک کو پھینکا، مجھے بات تو سمجھ میں آئی کہ میں اپنے دشمنی کو اور مزید مضبوط کرنے کے لیے اور دل کے بھڑاس کو نکالنے کے لیے میں نے تیرے چہرے کے اوپر تھوکا تاکہ جو ہے میرا دشمنی اور بڑھ جائے، لیکن جیسے ہی میں نے تھوکا تم سینے کے اوپر سے اتر گئے اور تم مجھے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اب میں تجھے نہیں ماروں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہاد کے اندر بہت بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا انعام سے نوازتا ہے، بہت بڑا انعام سے نوازتا ہے۔ جب تک میں تیرے سینے کے اوپر تھا، میں للہیت کے لیے تھا، میں اللہ کی رضامندی کے لیے تیرے سینے کے اوپر میں تیرے اوپر وار کر رہا تھا، کیونکہ اللہ کی رضامندی کے لیے جیسے ہی تو نے میرے منہ کے اوپر تھوکا میرے کو غصہ آ گیا، مجھے غصہ آ گیا۔ اس عالم میں اگر میں تجھے ہلاک کرتا، اس حالت میں اگر تجھے ایک برچھا بھی مارتا تو پھر یہ ہو جاتا خواہشات نفسانی کو مٹانے کے لیے، یعنی اپنی دشمنی کو مٹانے کے لیے میں نے تجھے مارا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ بھی نہیں نوازتے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ انعام سے نہیں نوازتے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، کیونکہ میں تجھے ہلاک کر رہا تھا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، وہ یہودی کچھ دنوں کے بعد آتا ہے اور وہ کلمہ طیبہ جس کو پڑھ کر کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، جو دائرہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں اور پکا ایمان والا بن جاتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ یہودی آتا ہے اور یہ اس کلمے کا اقرار کر کے وہ بھی ایمان والا بن جاتا ہے، وہ بھی ایمان والا بن جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے روایتوں کے اندر پڑھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور اللہ کے نبی نے اس احادیث مبارکہ کو ایسے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا جس سمے پہ سرکار مدینہ اور آپ کے ماننے والوں کے اوپر مکہ المکرمہ کے اندر بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھی، آپ کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا او میرے نبی، اب تم مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیے اور سارے صحابہ کو کہیے کہ سارے صحابہ مدینہ کی اور چلے جائیں۔ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ماننے والے صحابہ کرام سارے کے سارے مدینہ پہنچ گئے۔ بعد میں جا کر کے ایک صحابی پہنچتے ہیں، بعد میں مسجد مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر نظر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابی، جب تم کو یہاں ہجرت کرنا تھا تم نے ہجرت نہیں کیا، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، آج تم یہاں ہجرت کر کے آئے ہو، کیا بات ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عاشق مکہ کے اندر ہو اور معشوقہ مدینہ کے اندر ہو، محبوب جو ہے مکہ کے اندر اور محبوبہ مدینہ کے اندر ہو۔ اس لیے میری محبوبہ کی محبت نے مجھے کھینچ کر کے مدینہ لے کے آ گیا، اور میرے معشوقہ کی محبت نے مجھے کھینچ کر کے مدینہ پہنچا دیا۔ اس سمے پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ وَإِنَّمَا لِعِمْرٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی ہجرت جو ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، حقیقت میں اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور اگر کسی کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہے، کسی کی ہجرت، توجہ دیں، کسی کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہے، یا کسی کی ہجرت کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ہے، کسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقت میں اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔ یعنی ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے زیادہ اجر رکھا ہے، انعام رکھا ہے، ثواب رکھا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کے اوپر رکھا ہے۔ لیکن وہ صحابی جو ہجرت کیا تھا ان کو کوئی ثواب نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ وہ صحابی کو جو لڑکی ان کو چاہتی تھی وہ تو ان کی محبت میں مدینہ آیا تھا، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آیا تھا۔ اللہ رسول کی محبت میں آتا تو پھر اللہ کے اجر اور اللہ کے انعام کا وہ مستحق ہوتا، لیکن نہیں، وہ تو کسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، کسی لڑکی کے محبت میں گرفتار ہو کے آیا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دنیا کے اندر ہر کام کر رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ کمانا ہے، بیوی کو پالنا ہے، بچوں کو پالنا، دیکھ ریکھ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں دکانداری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوا میں چلوں، اگر یہ سارے کام کو اگر اللہ کی رضامندی کے واسطے، اللہ کی خوشنودی کے واسطے کرتے ہیں تو یہ سارا کام جو ہے آپ کا عبادتوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ آپ بیوی کو واجب کھلا رہے ہیں نا، بیوی بچوں کے واسطے آپ واجب کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے ہیں، باہر جا رہے کہ نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی الکاسب حبیب اللہ، یعنی کمانے والا انسان اللہ کے نزدیک اس کا دوست ہے۔ آپ معمولی نہ سمجھیں اس چیز کو، لیکن ذرا سا آپ کو جو ہے دل کے ارادے کو پھیرنا ہوگا، دل کے ارادے کو پھیرنا ہوگا کہ بیویوں کا حقوق کو ادا کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، بچوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور اس کے بعد جو ہے حلال رزق کا کمانا یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے حکم ہے۔ یہ ساری نیتیں کر کے جو ہے اگر آپ اس کام کو انجام دیتے ہیں، خدا کی قسم وہ بھی آپ کا عبادتوں میں شمار ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کا عبادتوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ معمولی آج پوری دنیا سوتی ہے، جانور بھی سوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم بھی سوتے ہیں، لیکن ذرا سا نیت کو تبدیل کر لیں، ذرا سا نیت کو تبدیل کر لیں۔ جب ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا سے ہم طریقے کو اپنا لیا، اور ان کی دعائیں پڑھ کے میں نے سویا۔ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں۔ ہمارے پاس فرشتے ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہماری نیند کھلتی ہے تو ہم رب کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کیونکہ یہ موت ہے
جب ہم سوتے ہیں یہ ایک موت ہے، چھوٹا موت ہے، موت اصغر کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہم بسمی کا اموت ماتا یموت موتن عربی کے ڈکشنری کے اندر آتا ہے، مرنے کے معنی میں آتا ہے، گویا کہ آپ سو نہیں رہے ہیں، گویا کہ آپ آدھا موت جو ہوتا اس میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ جب اللہ نے دوبارہ آپ کو جگایا، اسی حالت میں نہیں رکھا، تو کیا ہے کہ بندے کے اوپر فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرے؟ جی بنتا ہے، بنتا ہے اللہ کا شکریہ ادا کرے، نہیں تو اللہ اگر چاہتا، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کن کہتا ہے فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں نیند کے حالت میں ہی سلا کے رکھ دیتا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا، تو ہمارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ اگر اس نے ہمارے اوپر احسان کا معاملہ فرمایا تو ہم جب نیند سے بیدار ہوئے تو اس رب کا شکریہ ادا کریں۔ اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، یہ پوری رات مفت میں سوئے، کیا کریں؟ مفت میں سوئے، اور مفت میں سونے کے بعد جو ہے یہ عبادتوں میں شمار ہو گیا۔ اور ذرا سا نیتوں میں تبدیل کرو، کیونکہ نیتوں کا یہ عملوں کا دار و مدار جو ہے ایمان والے کو نیتوں کے اوپر ہے۔ مفت میں سوئے، ذرا سا نیت کو حرکت دو، نیت کے اندر چینجنگ پیدا کرو۔ کیسے؟ آپ یہ نیت کر کے سو کہ اللہ میں رات کی تہائی حصے میں اٹھ کر کے میں تیرے سامنے تہجد کی نماز ادا کروں گا۔ ذرا سے نیت کر لیا نا، بس نیت کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اگر نیند کھل گئی تو اللہ کا شکریہ ادا کر کے مصلی پہ آ جائیں گے، اگر نیند نہیں کھلی تو پھر کیا؟ سنو میرے ایمان والا بھائیو، توجہ سے سننا، ایمان والے کا ہر قدم قدم پہ اللہ نے عبادتوں والا انعام رکھا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے ہیں۔ ذرا سا نیت کے اندر حرکت دے لو، جب ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے دعائیں پڑھ لیا، اللہم بسمک واموت واحیا، دل میں ارادہ کر لیا، اے اللہ رات کے تہائی حصے میں تو مجھے جگا دینا، میری نیند کھلی تو میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ اتفاق سے نیند نہیں کھلی، اتفاق سے نیند نہیں کھلی، صبح سویرے فجر کے وقت میری نیند کھلتی ہے، تہجد کی نماز نہیں پڑھ پائے۔ اور میرے بھائیوں روایتیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے، ہم نے تہجد کی نماز تو نہیں پڑھی، لیکن ہمارے نام اعمال میں تہجد کے اندر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر جو اجر ہے، جو انعام ہے، جو ثواب ہے، اللہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے کہ میرا بندہ نے نیت کر کے سویا تھا، میرا بندہ نیت کر کے سویا تھا، اس کو پورا پورا ثواب ملنا چاہیے۔ اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ، اس کی ایک عادت تھی تہجد کی نماز پڑھنے کی، عادت تھی، اتفاق سے شیطان ایک دفعہ آیا، وہ پیر ہاتھ دبا دبا کر کے ان کو سلا ڈالا، ان کو سلا ڈالا، اور جو ہے نیند آ گئی، تہجد کی نماز قضا ہو گئی، تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ اللہ کا نیک بندہ جیسے صبح ہوتی ہے مسجد کے اندر جاتا ہے، اللہ کے سامنے اتنا چیختا ہے، اتنا چیختا ہے، اتنا روتا ہے کہ اے رب ذوالجلال، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ بہت روئے، اس رونے کے بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، او میرے بندو تم خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اب تک ایک تہجد نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا تھا، لیکن تو نے آج اتنا رویا، اتنا رویا کہ نہ جانے کئی تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ جاؤ، یہ بات شیطان کو پتہ چل گیا،
शैतान को पता चल गया। दूसरे दिन इत्तेफाक से नींद आ रही थी। अब वो शैतान भागता हुआ आता है, वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी को पैर हाथ दबा करके जगाना चालू कर देता है। अरे जगो जगो, जाओ तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा कहता है, तुम कौन हो मुझे जगाने वाले, मुझे जरा बताओ तो सही। कहता है, मैं इब्लीस, मैं शैतान हूँ, मैं तुझे जगा रहा हूँ नमाज के लिए। बताओ भाई, नमाज के लिए कौन जगा रहा है? शैतान जगा रहा है। जो शैतान ने वादा करके आया था कि मैं तेरे बंदों को तेरे घर से दूर रखूंगा, उनको खेतों में फंसाया रखूंगा, उनको कामों में फंसाया रखूंगा, उनको बेड पे बिठाया रखूंगा, लेकिन मस्जिद जाने की तौफीक नहीं मिलेगी। वो लेक्चर देते रह जाएंगे लेकिन वो मस्जिद तक नहीं जा पाएगा। वो सारे बहाने ढूंढते फिरेंगे, वो मस्जिद तक मैं जाने नहीं दूंगा। वो शैतान आ रहा, कह रहा, उठो जी, नमाज को चलो, तहज्जुद की नमाज तेरी कज़ा हो रही है। वो अल्लाह का बंदा पूछता है, तू तो शैतान है, तूने तो बहकाने के लिए आया है, आज मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान का मामला क्यों कर रहे हो? मुझे जगा करके नमाज के लिए क्यों भेज रहे हो? तो ये राज की बात को शैतान ने खोला कि कल हमने तुझे सुला दिया था, लेकिन तुमने सुबह में जा करके इतना रोया कि अल्लाह तबारक व तआला जो है न जाने कितने तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तुझको अजर व इनाम अता फरमा दिया, सवाब अता फरमा दिया। इसलिए मैंने चाहा कि आज मैं तुझको जगा दूं ताकि एक ही तहज्जुद की नमाज का सवाब ले पाओगे, नहीं तो अगर छूट गई तो कल फिर रोओगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर न जाने कई गुना सवाब अता फरमा देगा। कभी कभी शैतान हमारा काम करने लगता है, तो ऐसा किरदार बनाओ ताकि शैतान भी जो है आपको जगाने के ऊपर मजबूर हो जाए। जी, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, वो रिवायत करते हैं और जो है बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। क्योंकि मेरे आज का गुफ्तगू ही यही है कि इखलास लिल्लाहियत के ऊपर जो है हमारे आमाल का जज़ा और सजा हमारे नियतों के ऊपर मौक़ूफ़ है। जैसे हमारी नियतें होंगी, अल्लाह तबारक व तआला जो है उसी तरह का मामला फरमाते हैं। कहावत में भी मशहूर है, जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसी नीयत वैसी बरकत। एक सहाबी रसूल दिल के अंदर ठान लेते हैं कि आज हमको सदका करना है। दिल में ये ठान लेते क्या, सदका करना है। देख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला किसी को हिदायत देने के लिए जो है ना एक इशारा फरमाता है, लेकिन अफसोस है ईमान वाला उसको समझ नहीं पाता है। ईमान वाला समझ नहीं पाता है। कई मकाम पे अल्लाह ने इशारा फरमाया, लिया, लेने के बाद निकल गए कहाँ, सदका देने के लिए। सदका देने के लिए तो दिल के अंदर बात क्या थी? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदि सुफला, ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से, यानी देने वाला बेहतर है लेने वाले से। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, वो शख्स निकलता रात के अंधेरे में ताकि मुझे कोई देख ना पाए, अल्लाह की रज़ा के वास्ते, अल्लाह की खुशनुदी के वास्ते हाथ में माल लेते हैं और ज़कात का रकम लेकर के बाहर निकलते हैं, सदका का माल लेके बाहर निकलते हैं। एक आदमी सड़क के पास बैठा हुआ था, सोचा कि यह आदमी सदका का मुस्तहिक होगा और उसके हाथ में दे करके घर चले आया। जब वो इंसान घर आता है तो सुबह में ये चर्चा हो जाता है कि रात के अंधेरे में किसी ने एक चोर के हाथ में सदका थमा दिया।
ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ تھما دیا تو وہ بندہ کو جب پتہ چلتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ، چور کو بھی صدقہ دینے میں تیری ہی تعریف ہے، میرا مال اتنا پاک ہی نہیں جو اچھے بندوں تک جاتا، اے اللہ میں پھر رات میں کوشش کرتا ہوں تیرے اچھے بندوں تک میں صدقہ پہنچانے کی۔ پھر دوسری رات ہاتھ میں مال لیتے ہیں، صدقہ کرنے کے نیت سے نکلتے ہیں، رات کا تنہائی ہے، سناٹا ہے، اچانک سڑکوں کے اوپر ایک عورت مل جاتی ہے۔ وہ شخص جو اپنا صدقہ کا مال اس کے ہاتھ میں دے کر کے رات کے اندھیرے میں گھر واپس آ جاتے ہیں۔ گھر واپس آنے کے بعد جیسے صبح ہوتی ہے، گاؤں سماج کے اندر یہ چرچا عام ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ صدقہ کے لیے نکلا تھا، لیکن وہ صدقہ جو ہے ایک زانی عورت کے ہاتھ میں دے دیا، ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ شخص کو پتا چلا کہ اے رب العزت، چور کو بھی صدقہ دینے میں تیری ہی تعریف ہے، اس بدکار عورت کو بھی صدقہ دینے میں تیری ہی تعریف ہے، میرا مال تو اس لائق کا نہیں تھا کہ میرا مال کسی اچھے انسان کے ہاتھ میں جاتا۔ اے رب ذوالجلال، آج میں پھر کوشش کروں گا اللہ کے کسی نیک بندہ کو میں صدقہ پہنچانے کا، اس لیے کہ دو صدقہ تو میرا بیکار ہو گیا۔ یہ دل میں آ رہا ہے، میرا دو صدقہ کیا ہوا؟ بیکار ہو گیا۔ پھر تیسرے دن وہ صدقہ کا مال لے کے نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد جو ہے دیکھا رات کا سناٹا ہے، رات کی تنہائی ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں دے کر کے مال واپس آ جاتے ہیں۔ صبح میں یہ مشہور ہو جاتا ہے، صبح میں یہ چرچے عام ہو جاتا ہے کہ رات کے تنہائی میں ایک شخص نے صدقہ کا مال جو ہے ایک مالدار انسان کے ہاتھ میں دے کر کے واپس چلا گیا۔ جب یہ بندے کو پتا چلتا ہے تو رب ذوالجلال کے سامنے کہتا ہے، رب ذوالجلال، میرا مال اتنا پاک نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہے میرے رب، چور کے ہاتھ میں بھی گیا تو تیری ہی تعریف ہے، بدکار عورت کے ہاتھ میں گیا تو بھی تیری تعریف ہے، اور اس مالدار کے ہاتھ میں بھی گیا تو تیری تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو رات میں خواب دیتے ہیں، رات میں خواب دیتے ہیں، کیا میرے بندے تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ چور کے اوپر بھی میں نے صدقہ کروایا تو میں نے کروایا، میں نے بدکار کے اوپر بھی صدقہ کروایا تو میں نے کروایا، اور جو ہے تمہاری نیت صاف تھی اچھے انسان کو دینے کا، لیکن چور کے ہاتھ میں گیا تو وہ میرا جو ہے حکم تھا، اور اگر بدکار عورت کے ہاتھ میں بھی گیا تو وہ میرا ہی حکم تھا، اور اس کے بعد کسی مالدار کے ہاتھ میں وہ صدقہ گیا تو وہاں پر بھی میرا ہی اشارہ تھا، تیرا تینوں صدقہ قبول ہو گیا، میں نے تیرے تینوں صدقہ کو قبول کر لیا، کیونکہ تو نے جو صدقہ دینے کے لیے نکلا تھا اخلاص کے ساتھ نکلا تھا، للہیت کے ساتھ نکلا تھا، صرف ایک اللہ کی رضامندی کے لیے نکلا تھا، اس لیے میرے بندے تیرا رب تجھ سے خوش ہو گیا۔ لیکن ہاں سنو، میں نے چور کے اوپر جو صدقہ کروایا تھا وہ اس لیے کروایا تھا تاکہ چور کو احساس ہو جائے کہ بغیر چوری کے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں پال سکتا ہے، بغیر چوری کے بھی اللہ ہمیں پال سکتا ہے، تاکہ وہ چوری کرنے سے باز آ جائے اور جو ہے چوری کرنا چھوڑ دے، اس لیے میں نے اس کے ہاتھوں کے اوپر صدقہ کروایا، اور بدکار عورت کے ہاتھوں پہ صدقہ میں نے اس لیے کروایا تاکہ اس بدکار اور زانی عورت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور یہ احساس ہو جائے کہ بغیر جسم کو بیچے ہی وہ رب کائنات جو ہے تمہیں پال سکتا ہے، اللہ تمہاری حفاظت فرما سکتا ہے، اللہ تمہیں غذا دے سکتا ہے، مال و دولت دے سکتا ہے، اور تاکہ وہ عورت جو ہے وہ دھندا کرنے سے باز آ جائے اور وہ توبہ کر لے، اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر صدقہ کروایا۔ کہا ہے اللہ پھر تیسرا صدقہ کیوں؟ وہ تو مالدار تھا،
کہا مالدار تو تھا لیکن بہت بڑا بخیل تھا۔ سنو میرے بھائیوں، مال اصل میں حقیقت میں آپ کا وہی ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ ہو رہا ہے، جو مسجدوں پہ خرچ ہو رہا ہے، جو مدرسوں پہ خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے راہ میں جو خرچ ہو رہا ہے، اصل میں مال آپ کا وہی ہے۔ کہا میں نے مالداروں کے اوپر صدقہ اس لیے کروایا تاکہ وہ مالدار کو احساس ہو جائے کہ دنیا کے اندر اب بھی صدقہ کرنے والا موجود ہے، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر بہت سارے مال و دولت سے نوازا ہے، تو ان کو احساس ہو جائے کہ اسے بھی صدقہ کرنا چاہیے، اسے بھی خیرات کرنا چاہیے، اسے بھی زکوٰۃ دینا چاہیے، اس کو احساس ہو جائے میرے بندے تیرا سب جو ہے تینوں صدقہ قبول ہو گیا۔ اور یہی اخلاص کے بنا پر اور جو ہے للہیت کے بنا پہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز دیکھو بڑی خطرناک معاملہ ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا نمبر پہ ایک شہید کو لایا جائے گا۔ دعوت میں بارہا سنتے رہتے ہیں اس حدیث کو۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شہید سے فرمائے گا، شہید کے پاس بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوگا، بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ شہید کہے گا کہ اے رب العزت تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا تھا، مجھے طاقتور بنایا، اس کے بعد میں نے تیری رضامندی کے واسطے فلاں جنگ میں گیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا شہید کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کا خون زمین کے اوپر گرنے سے پہلے پہلے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، وہ جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ آج قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ آج یہاں ایک شہید کو بلایا جا رہا ہے، نعمتیں گنوایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جو شہادت کے میدان میں گیا تھا تاکہ دنیا یہ مجھے پہلوان کہے، مجھے طاقتور کہے، لہذا دنیا والے تجھے پہلوان کا، تجھے طاقتور کہا، آج انہیں سے جاؤ تم جو ہے بدلہ لے لو، یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے، آج تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ فرشتوں منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ کیا ہوا بھائی؟ کتنا بڑا درجہ پایا، لیکن جا کہاں رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے دلوں کے اندر کھوٹ تھا، دلوں کے اندر کجی تھی اور دل ان کا پاک نہیں تھا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ بھی نماز پڑھتے ہو، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو، للہیت کے ساتھ نماز پڑھو، دل میں ذرہ بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ گاؤں والے ہمیں بڑا کہے، گاؤں والے پرہیزگار کہے، گاؤں والے متقی کہے۔ خدا کی قسم یہ خیال جب بھی آئے گا نماز کو دوبارہ دوہرا لینا، وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ایک عالم کو بلایا جائے گا۔ ایک عالم کون؟ جو کرسی پہ بیٹھ کر کے لیکچر دے رہے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتلا رہے ہیں، لیکن انجام کتنا خطرناک ہوگا بھائی، کتنا خطرناک ہوگا۔ عالم سے کہا جائے گا کہ میں نے تجھے یہ نعمتیں یہ نعمتیں یہ نعمتیں نوازی تھی، کہے گا ہاں میرے اللہ میں نے ساری نعمتوں کو اپنایا۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا اے اللہ میں نے تیری رضا کے خاطر میں نے مدرسوں کے اندر جا کر کے میں نے تعلیم حاصل کیا، قرآن کو پڑھایا، پھر اس کے بعد جو ہے پڑھا اور دوسروں کو بھی پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے بیان اسی لیے اچھے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بڑے عالم بولے، تجھے بڑا مفتی صاحب بولے، بڑے خطیب صاحب بولے، بڑے واعظ صاحب بولے۔ سو دنیا میں کہا جا چکا ہے، دنیا والے تجھے مولوی بنا دیا، دنیا والے تجھے عالم بنا دیا، دنیا والے تجھے خطیب بنا دیا، مقرر بنا دیا،
آج تم نے جو دکھاوے کے لیے کیا تھا جا اسی سے تو بدلہ لے لینا، یہاں پہ تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ فرشتوں سے حکم ہوگا اس کو بھی منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دو۔ عالم بھی نہیں بچ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک سخی انسان کو لایا جائے گا، پیسے والے کو، بہت سارا پیسہ جس کو اللہ نے دیا۔ انسان آئے گا، کہے گا، اپنی نعمتوں کا ذکر فرمائے گا، میں نے تجھے یہ دیا تھا، وہ دیا تھا، ساری بات کو قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو بتا تو نے اس کے اوپر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ فلاں جگہ مسجد بن رہی تھی، میں نے 50,000 دیا، لاکھوں روپیہ دیا۔ فلاں جگہ مدرسہ بن رہا تھا، وہاں پہ میں نے اتنا پیسہ دیا، میں نے فلاں آدمی کا سیوا کیا، فلاں آدمی کی مدد کیا، فلاں امام صاحب کو دیا، فلاں مؤذن صاحب کو دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ اخلاص نہ ہونے کی بنا پہ، ہماری نیت مضبوط نہ ہونے کی بنا پہ اللہ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ تم نے گاؤں کے اندر سوکار بننے کے لیے دیا تھا، گاؤں کے اندر بڑا بننے کے لیے دیا تھا، تاکہ گاؤں والے تجھے سخی کہے، گاؤں والے تجھے سوکار کہے، گاؤں والے تجھے مالدار کہے، گاؤں والے تجھے دولت مند کہے، گاؤں والے پیسوں کو لٹانے والے کہے۔ لہذا گاؤں والے نے کہہ دیا، سماج نے کہہ دیا وہاں سے جا کے بدلہ لے لو، یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے، کیونکہ تو نے میرے رضا کے لیے نہیں کیا تھا۔ پھر جاؤ فرشتوں اس کو بھی پکڑو، جہنم میں ڈالو۔ کتنے بڑے بڑے لوگ جا رہے، بھائی کہاں جا رہے؟ جہنم میں جا رہے۔ ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں؟ بچ پائیں گے ہم؟ نہیں بچ پائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے نہ چہرہ کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کے چہرہ کو نہیں دیکھتا، کالے ہیں کہ گورے ہیں، کیسے ہیں، لمبے ہیں کہ چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں، اور پھر آپ کے مال کو بھی نہیں دیکھتا کہ غریب آدمی ہے کہ امیر آدمی ہے، کہ آپ کے بینک بیلنس کتنا ہے، اللہ نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اللہ نہ تجھے تیرے سور کہتے ہیں، سورن تصویر یعنی چہرہ، چہرے کو نہیں دیکھتا، پھر نہ ہمارے مال کو دیکھتا، پھر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ آگے فرما رہا ہے وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اپنے دل کو پاک کرو میرے بھائی، پاک کرو دل کو۔ دل گندا رہا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پورے نیک کام کر لو، یہاں کچھ بھی اس کا اجر نہیں ملتا، کچھ بھی صلہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کہ اللہ ہمارے قلوب کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ جب اعمال ہمارے اچھے تو ہم ہر جگہ اچھے، اگر اعمال ہمارے اچھے نہیں تو میرے بھائیوں ہم دنیا میں بھی ناکامیاب ہیں، اور آخرت کے آنے والی جو لامحدود زندگی ہے ہم وہاں پر بھی ناکامیاب ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ ہمارے نہ قربانی کے گوشت کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پہنچتا ہے، نہ لحوم ولا دماء، نہ قربانی کے خون پہنچتے ہیں، پھر پہنچتا کیا ہے؟ ہمارا تقوی پہنچتا ہے جی۔ اللہ گوشت کھانے کے لیے نہیں بیٹھا وہاں، بلکہ ہمارا دل دیکھتا ہے، ہمارا تقوی دیکھتا ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ لاسٹ یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کتنا ڈروں؟ اللہ نے آگے خود اسٹیپ میں فرما دیا حق کا توقاتی، جتنا مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر اللہ سے ہم پوچھتے ہیں اللہ تجھ سے ڈرنے کا کتنا حق ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اتنا مجھ سے ڈرو کہ تمہارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو جائے، تم مسلمان بن کے مرو، ایمان والا بن کر کے مرو،
کلمہ پڑھتے پڑھتے مرو، شہادت والی موت مرو، اتنا ڈرو۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو انشاءاللہ ہمارے زباں پہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کریں۔